سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کو دیکھ کر ایک دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا، جیسا کہ اکثر بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر لاڈ پیار سے چھپ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے کاندھوں کو تھپک کر ارشاد فرمایا، جاؤ اور میرے لیے معاویہ بن ابی سفیان کو بلا کر لاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں معاویہ بن ابی سفیان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر ان کا جواب سنا دیا۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھے معاویہ کے پاس بھیجا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب میں دوبارہ گیا تو پھر وہی منظر دیکھا اور پھر میں نے وہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کر دیا۔ جب تیسری بار آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر میں نے عرض کیا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس حدیث کو لے کر مختلف علماء اور مفسرین نے اس کی مختلف اور متصادم تشریحات بیان کی ہیں۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے ایک بد دعا تھے اور وہ ان کی زندگی پر بد دعا کے طور پر ثابت بھی ہوئے۔ کچھ علماء کرام اور مفسرین کرام یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ الفاظ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے بد دعا نہیں تھے بلکہ یہ دعا تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ کسی شخص کے لیے ادا ہو جائیں جس کے لیے وہ اہل نہ ہو یا وہ الفاظ اس کی شخصیت اور کردار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو وہ سخت الفاظ کو اس کے لیے دعا بنا دینا۔ چنانچہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کچھ علماء کرام اور مفسرین کرام اس حدیث کو معاویہ بن ابی سفیان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ایک دعا قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے علامہ ابن الحجر الحسیمی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے سیدنا معاویہ پر کوئی نقص وارد نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہو اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں اور انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہو، بلکہ احتمال تو یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو کھانا تناول کرتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہ دے سکے اور شرم محسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر عرض کر دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا۔ اور دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ بالفرض اگر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام معاویہ بن ابی سفیان کو پہنچا دیا ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ یہ سمجھے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تکمیل میں گنجائش ہے اور فوراً اس کی تعمیل مقصود نہیں بلکہ کھانا مکمل کرنے کی گنجائش ہو۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ یہ کلمات لکھتے ہیں کہ وقت بد دعا کا اور ارادہ و نیت نہ ہو، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام علیہ اجمعین کو فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یا بعض امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا کہ پاؤں کٹی ہوئی، سر منڈی ہوئی، اور اس طرح کے الفاظ اہل عرب کی زبان سے بطور عادت نکل جایا کرتے تھے، ان کا مقصد ان کا ظاہری معنی یا مفہوم نہیں ہوتا۔ چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم نے خود اپنی صحیح میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اس بد دعا کے مستحق نہ تھے، کیونکہ وہ اس حدیث کو اس عنوان کے تحت لائے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا کہا یا ان کو بد دعا دی حالانکہ وہ اس کے مستحق نہ تھے، تو یہ ان کے لیے پاکی، اجر اور رحمت کا سبب ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے، لہٰذا جس کو میں برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو بد دعا دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اے میرے اللہ میرے اس فعل کو اس کے لیے باعث پاکیزگی اور ثواب اور رحمت اور برکت بنا دے۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی معاویہ کے بارے میں حدیث اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا
پیٹ ہمیشہ نہیں بھرتا تھا، اور روایت کی ہے کہ حریم سے اس نے ابو حمزہ سے اس حدیث میں اضافہ جو دلالت کرتا ہے استجابت اور قبولیت پر۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ معاویہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی دنیا اور آخرت میں اس دعا سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ جب وہ شام کی امیر ہو گئے تو وہ ایک دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، جیسے ایک پیالے میں لایا جاتا تھا جس میں بہت سا گوشت اور پیاز ہوتا تھا، اور معاویہ اس میں سے کھاتے تھے، اور آپ دن میں 7 بار گوشت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور حلوہ اور بہت سے پھل اس کھانے کے علاوہ ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں سیر نہیں ہوا، البتہ کھا کھا کر تھک گیا ہوں۔ ابن کثیر نے معاویہ بن ابی سفیان کی عزت کو بچانے کے لیے ایک مضحکہ خیز دلیل دی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو نعمت سمجھا اور اس کا کبھی پیٹ نہ بھرا، البدایہ بالنہایہ۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان پہلا شخص تھا جس نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ معاویہ بن ابی سفیان کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پیٹ بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح مغیرہ سے بحالہ ابراہیم روایت کی گئی، انہوں نے بیان کیا کہ جمعہ کے روز بیٹھ کر خطبہ دینے والا سب سے پہلا شخص معاویہ بن ابی سفیان تھا، اور ابو ملیحہ نے بحوالہ میمون بیان کیا کہ سب سے پہلے ممبر پر بیٹھنے والا شخص معاویہ تھا، اور لوگوں نے بیٹھنے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاویہ کو بدعا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے کو نعمت قرار دیتے ہیں، ان کے لیے رد کرنے کے لیے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ ایک مومن ایک پیٹ سے کھانا کھاتا ہے، یعنی بہت کم کھانے سے سیر ہو جاتا ہے، جبکہ ایک کافر اور منافق دن میں 7 پیٹوں سے کھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 7 بار کھانا پڑتا ہے۔ ایک بیماری جسے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے پروڈر سینڈروم۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں بندہ تھک جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ سیر نہیں ہوتا۔ کون دنیا کا جاہل آدمی ہے جو اس طرح کی بیماری کو اپنے لیے نعمت قرار دے گا؟ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو سمجھنے اور سمجھنے کی توفیق